نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ہمارا اور آپ کا ماہ رمضان المبارک کے اس عشرہ رحمت میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ دنوں میں ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا مختصر طور پر خلاصہ اور اس کی شروع کی چند آیات کا ترجمہ و تفسیر، اور کل ہم نے آپ کے سامنے جب بندے مومن اپنے رب کے سامنے دعا کرے تو وہ کس طرح کرے، اور دعا کے الفاظ جو قرآن پاک میں تعلیم ہوئے اس بات کا بیان کیا۔ آئیے ہم جب قرآن پاک کھولتے ہیں تو تیسرے پارے کے اندر ہمیں سورۃ البقرہ کے اختتام کے بعد ایک نئی سورت پڑھنے کو ملتی ہے، جسے ہم اور آپ سورہ آل عمران کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 200 آیتیں، 3480 کلمے، 14520 حروف موجود ہیں، اور یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر یہ سورہ ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورہ 89ویں سورت ہے، اور اس سورت میں آل عمران کو فضیلت دینے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کی تمام آیتیں ہجرت کے بعد مختلف اوقات میں نازل ہوئیں، اور اس سورت کا ابتدائی حصہ سے لے کر آیت نمبر 83 تک، اور ایک قول کے مطابق آیت نمبر 80 تک نصارہ کے جو بہت مشہور وفد تھا جو حضور کی بارگاہ میں مقام نجران سے آیا تھا، اور وہ حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کی اس وقت حالت یہ تھی کہ وہ 60 سواروں پر مشتمل ان کا یہ پورا وفد تھا، اور اس میں 14 سردار تھے، اور 3 اس قوم کے بڑے اکابر مقتدا تھے جو حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور یہ مقام نجران یمن کے علاقے میں واقع ہے، اور یہ وفد جو ہے مقام نجران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً ایک قول کے مطابق 9 ہجری اور ایک قول کے مطابق 10 ہجری میں یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اور اسی کے تعلق سے جو اس پورے وفد سے جو مناظرہ ہوا اور جو سارا معاملہ پیش آیا، وہ جو ہے اس کے تعلق سے اس میں تقریباً 80 آیتیں اسی وفد کے تعلق سے نازل ہوں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے اس سورت کا مختصر طور پر خلاصہ تیسرے پارے کے حصے کا پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے جو اس کی شروع کی آیات کا شان نزول ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس کے بعد شروع کی 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 میں سب سے پہلے اس بات کا بیان موجود ہے کہ قرآن کی آیات کی 2 قسمیں ہیں، ایک آیت محکم اور ایک آیت متشابہ، اور اس کے بعد آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 21 میں حضور کی عظمت شان کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہے کہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم کو چاہیے کہ تم میری پیروی کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 35 سے 64 تک حضرت مریم کا جو تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے وہ بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 59 میں اہل کتاب کی جو اخلاقی برائیاں تھیں اس کا ذکر ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے میں اس کا شان نزول جو شروع کی آیت ہے، جب ہم آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کی شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے اس کا جو شان نزول ہے وہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ آیت
وفد نجران کے حق میں نازل ہوئی جو 60 سواروں پر مشتمل تھا۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 اس قوم کے بڑے اکابر اور مقتدا تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے ایک جو شخص تھا اس کا نام تھا عاقب، جس کا نام عبد المسیح تھا۔ یہ شخص امیر قوم تھا اور بغیر اس کی رائے کے اس وقت کے نصارہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، یعنی ہر کام میں اس سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا شخص تھا جس کا نام جس کا نام ایہم تھا۔ یہ شخص اپنی قوم کا معتمد اعظم اور مالیات کا افسر تھا، یعنی سارے مالی معاملات اسی کے مشورے سے طے پاتے تھے، اور خرد و نوش اور اس کے علاوہ جتنے بھی انتظامات ہوا کرتے تھے وہ اسی کے حکم سے ہوتے تھے۔ اور تیسرا شخص تھا ابو حارثہ ابن علقمہ تھا۔ یہ شخص نصارہ کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا، اور سلاطین روم اس کے علم اور اس کی دینی عظمت کے لحاظ سے اس کا بہت اکرام اور ادب کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ جب حضور کی بارگاہ میں ایک روایت کے مطابق 9 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 10 ہجری میں مدینہ شریف میں حاضر ہوئے تو اس وقت ان کا عالم یہ تھا کہ بڑے عمدہ اور قیمتی پوشاکیں پہن کر بڑی شان و شوکت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے قصد سے آئے اور مسجد اقدس میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس علیہ السلام اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا بھی وقت آ گیا، اور جب ان لوگوں کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف ہی میں جانب شرق متوجہ ہو کر نماز شروع کر دی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اسلام لاؤ، تو یہ لوگوں نے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، جھوٹا ہے، تمہیں اسلام سے تمہارا یہ دعویٰ روکتا ہے۔ اور حضور نے کیا کیا چیزیں ان کو اس دعوے سے روکتی ہیں وہ ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کی اولاد ہے تمہارا یہ دعویٰ ہے، اور تمہاری صلح پرستی روکتی ہے، اور تمہارا خنزیر کھانا روکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ اور سب کے سب بولنے لگے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے؟ اب یہاں سے ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو کون ہیں، ان کا باپ کون ہے، آپ بتائیے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ بات ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا مانو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بیٹے کے مشابہ ہوگا۔ تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب حی ہے، لا یموت ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کے لیے موت محال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کارساز ہے اور ان کا حافظ حقیقی ہے اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بھی ایسے ہی ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضور نے فرمایا تو کیا حضرت عیسیٰ بغیر تعلیم الہی اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ حمل میں رہے، پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح غذا دیے گئے، کھاتے پیتے تھے، عوارض بشری رکھتے تھے؟ انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ حضور نے فرمایا پھر وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ یعنی تم انہیں ان کی پرستش کرتے ہو اور انہیں الہ مانتے ہو تو پھر وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں، جبکہ ان کا عالم یہ ہے کہ وہ عام بچوں کی طرح جو ہے ان کی تخلیق ہوئی، وہ حمل میں رہے، پھر غذا دیے گئے، پھر وہ بڑے ہوئے۔
جیسا کہ تمہارا گمان ہے۔ اس پر وہ سب ساکت رہ گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن آیا۔ اس پر سورہ آل عمران کی اول سے لے کر 83 آیتیں اور ایک قول کے مطابق 80 آیتیں نازل ہوئیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو اس آیت مبارکہ، اس صورت مبارکہ کی شروع کی آیات کا مختصر طور پر شان نزول ہے، اور اس شان نزول کو سن کر آپ کو اس کا جو نزول کا حصہ ہے اور جو اس کا خاکہ ہے وہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، آئیے ہم شروع کی 5 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کنز ایمان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں۔ هو الحی القیوم، وہ آپ زندہ ہے، اوروں کا زندہ، اوروں کا قائم رکھنے والا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تم پر سچی کتاب اتاری۔ اس کتاب سے مراد مفسرین کرام کا قول یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری۔ اب یہاں پہ 2 باتیں بہت غور کن ہیں، جس کو امام نصفی علیہ الرحمہ نے بھی بیان فرمایا کہ قرآن پاک کے ساتھ نزلہ کا ذکر ہوا اور تورات اور انجیل کے ساتھ لفظ انزلہ کا ذکر ہوا۔ فرمایا قرآن پاک کے ساتھ نزلہ کا ذکر اس لیے ہوا کہ قرآن پاک تدریجاً تھوڑا تھوڑا وقت اور ضرورت کے لحاظ سے نازل ہوتا رہا، اور تورات اور انجیل کے ساتھ لفظ انزلہ کا ذکر ہوا تو تورات اور انجیل جو ہے وہ یک بارگی پوری کی پوری کتاب نازل ہوئی۔ اس کے بعد فرماتا ہے من قبل ھدی للناس وانذر الفرقان، لوگوں کو راہ دکھاتی، وانذر الفرقان، اور فیصلہ اتارا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا ہے۔ اور اس آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 6 میں بھی نصارہ کا رد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اس آیت مبارکہ میں بھی ان کا رد ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں جو ہے وہ حمل کی پوری صورت بیان کی گئی ہے کہ وہ ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے بچوں کی صورت بناتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سورہ آل عمران یہ اپنے فضائل و مناقب کے اعتبار سے بہت اہم ہے، اور ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم ماہ رمضان مبارک میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں، اور قرآن پاک کے مفاہیم، معانی، تراجم کو پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ جو یہ عظیم کتاب ہمارے اور آپ کے پڑھنے کے لیے ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اس درس کو سن کر اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔